اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز 2018 میں پاکستان کے اندر احتساب کا ایک ایسا عمل شروع ہوا جس نے نہ صرف شریف خاندان، زرداری خاندان، بلکہ ایسے بہت سے خاندان جن کی کرپشن پکڑی گئی تھی ان کو چکرا کے رکھ دیا۔ احتساب کے اس عمل نے اب ایک ایسے خاندان کی طرف رخ کر لیا ہے اور احتساب کی توپوں نے ایک ایسے خاندان کی طرف منہ کیا ہے جس کا شریف خاندان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ساری بات کہ کس خاندان کی طرف اب احتساب کا رخ ہوا ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں اور کہاں سے ان کا تعلق ہے اور کیا انہوں نے کرپشن کیا ہے، ساری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور میں اسی ذمہ داری کے ساتھ آپ تک تمام حقائق پہنچاتا رہوں اور آپ کا میرا یہ تعلق قائم رہے۔ بات کرتے ہیں صوبہ پنجاب کے ضلع وہاڑی کے ایک سیاست کے اندر سرگرم خاندان، دولتانہ خاندان، ان کے حوالے سے بات کروں گا جن کا تعلق ضلع وہاڑی کے شہر جو ڈسٹرکٹ وہاڑی ہے، وہاڑی سے تقریباً 27 کلومیٹر دریائے ستلج کے کنارے پر آباد شہر لڈن سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر لڈن کا جو نام ہے وہ تحریک پاکستان کے ایک ممتاز رہنما میاں ممتاز دولتانہ کے پردادا کے پردادا کے پردادا کے پردادا میاں لڈن خان دولتانہ کے نام سے رکھا گیا ہے۔ میاں ممتاز خان دولتانہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ نہ صرف پاکستان کی تحریک کے اندر سرگرم رکن تھے بلکہ قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں بھی تصور کیے جاتے تھے۔ ان کا پاکستان سیاست میں بہت اہم کردار تھا۔ ان کی پیدائش 20 فروری 1916 کو لڈن کے اندر ہی ہوئی۔ والد کا نام احمد یار خان دولتانہ تھا جو یونینسٹ پارٹی کے سرگرم رکن تھے بلکہ رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ تعلیم جو میاں ممتاز خان دولتانہ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی، 1933 میں تاریخ کے اندر گریجویشن کی، اس کے بعد لندن چلے گئے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹر آف آرٹس کیا، قانون کی تعلیم حاصل کی۔ آکسفورڈ کے اندر انڈین سوسائٹی کے صدر بھی منتخب ہوئے، قانون پڑھ کے 1939 میں 1939 میں قانون وکالت بھی کی۔ تحریک پاکستان کے اندر کردار کیا ہے؟ 1942 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور مسلم لیگ کا منشور بنانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ مسلم لیگ کا منشور بنا۔ اس کے بعد اگلا جو کردار ہے ان کا 1946 کو جو انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر پنجاب میں یہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور پاکستان بننے سے ایک سال پہلے 1946 کی بات کر رہا ہوں، تب پنجاب کی وزارتوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی سیاست جاری رکھی اور انتخابات ہوئے۔ پہلے وزیر اعلیٰ تو نہیں خیر منتخب ہوئے، دوسرے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے 1951 کے اندر انتخابات ہوئے۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی سے پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن لڑا، جیتا۔ اس کے بعد ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی اور اس طریقے سے میاں ممتاز دولتانہ پنجاب کی تاریخ میں دوسرے وزیر اعلیٰ، پاکستان بننے کے بعد دوسرے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ پھر لاہور کے اندر فسادات ہوئے احمدیوں کو لے کر، مرزائیوں کو لے کر، اور اس فسادات کو کنٹرول نہیں کر سکے جس کی وجہ سے 1953 میں 1953 میں اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی اس نشست سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اور بہت سے اہم عہدوں کے اوپر متمکن رہے جن میں وزیر دفاع تقریباً 2 ماہ تک 19 اکتوبر 1957 سے لے کر 18 دسمبر 1957 تک وزیر دفاع بھی رہے پاکستان کے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی وہ بطور برطانیہ کے اندر پاکستانی ہائی کمشنر کے طور پر 1972 سے لے کر 1979 یعنی 1979 تک پاکستان کی طرف سے برطانیہ کے اندر ہائی کمشنر بھی مقرر رہے۔ اپنی تمام تر سیاست کے بعد 30 جنوری 1995 لاہور کے اندر تقریباً 78 سال کی ایج میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی سیاست اور ان کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزارنے کے بعد انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اب ان کے خاندان کے اندر پاکستان مسلم لیگ کی رہنماؤں میں شمار ہوتی ہیں اور اہم سرگرم رکن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور اس نواز شریف خاندان کے بہت قریبی تصور کی جاتی ہیں تہمینہ دولتانہ، محترمہ تہمینہ دولتانہ، جن کا تعلق وہاڑی اور لڈن سے ہے اور وہاڑی کے حلقے سے الیکشن لڑتی بھی ہیں اور متعدد بار وہ MNA رہ چکی ہیں اور کئی وزارتوں پر بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب اس خاندان کے اوپر تقریباً زوال قریب آ چکا ہے۔ اس خاندان کی بہت سی کرپشن جو ہے وہ اینٹی کرپشن والوں نے پکڑی ہے۔ اس کی ایک اہم خبر کل ہی ہمارے سامنے آئی ہے اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لاہور سے یہ خبر آئی ہے کہ اینٹی کرپشن نے مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد گجر اور تہمینہ دولتانہ کے بھائی زاہد دولتانہ کو کل طلب کر لیا ہے۔ یہ کیوں طلب کیا گیا ہے؟ نیوز کے مطابق
لیگی MNA مائزہ حمید اور نون لیگ کی سینئر رہنما اور سابق ممبر قومی اسمبلی بھی رہی ہیں، تہمینہ دولتانہ کے رشتہ دار بھی اور اب اینٹی کرپشن کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے مائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد گجر اور تہمینہ دولتانہ کے بھائی میاں زاہد دولتانہ کو آج 29 مارچ بروز سوموار طلب کیا تھا۔ اینٹی کرپشن حکام نے بتایا کہ DCO وہاڑی نے DG اینٹی کرپشن پنجاب کو مائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد گجر اور تہمینہ دولتانہ کے بھائی میاں زاہد دولتانہ کے خلاف اندراج مقدمہ کے 2 الگ الگ ریفرنس بھیج دیے، جس کے متن کے مطابق دونوں نے محکمہ انہار کے افسران کی ملی بھگت سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ یہ میں خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو ابھی نیوز سے ذرائع سے ہم تک پہنچی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ریفرنس کے متن کے مطابق مائزہ حمید کے شوہر عمر ارشد گجر جو ہیں وہ وہاڑی میں محکمہ انہار کی 63 کنال قیمتی سرکاری اراضی پر قابض ہیں۔ انہوں نے محکمہ انہار کے افسران و اہلکاران کے ساتھ ملی بھگت کر کے اسلام ہیڈ ورکس ڈویژن کی زمین پر 15 سال سے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسلام ہیڈ ورکس ڈویژن جو ہے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے جی۔ ریفرنس کے متن میں یہ بھی ہے کہ میاں زاہد دولتانہ گزشتہ 15 سال سے محکمہ انہار کی 48 ایکڑ زمین پر قابض ہے۔ انہوں نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے محکمہ انہار کے افسران کی ملی بھگت سے اسلام ہیڈ ورکس کے ڈویژن کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ دونوں ارشد گجر صاحب اور محترمہ تہمینہ دولتانہ کے بھائی زاہد دولتانہ صاحب نے اسلام ہیڈ ورکس کے ڈویژن کی جو زمین ہے اس کے اوپر ناجائز قبضہ تقریباً 15 سال سے کیا ہوا ہے، یہ آج کی نہیں ہے۔ اور اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ زاہد دولتانہ اور عمر ارشد گجر نے محکمہ انہار کے افسران کی ملی بھگت سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کوئی لاکھوں کی کرپشن نہیں پکڑی گئی ہے، یہ جو متن بنا کے بھیجا گیا، جو ریفرنس بنا کے بھیجا گیا DCO وہاڑی کی جانب سے، اس کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اینٹی کرپشن حکام نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد معاملے کی مکمل چھانبین اور بے لاگ تحقیقات کے لیے DG اینٹی کرپشن پنجاب نے ریجنل ڈائریکٹر ملتان کو انکوائری کا حکم دے دیا ہے کہ جو پنجاب کے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے ریجنل ڈائریکٹر جو اینٹی کرپشن کے ان کو حکم دے دیا کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کریں اور فیئر تحقیقات کریں۔ مکمل انکوائری کے بعد تمام مفاد کنندگان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی کہ مکمل تحقیقات ہوں گی۔ تحقیقات کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کون گلٹی ہے اور کون نہیں، کس نے کتنا سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ تھی ناظرین آپ کے سامنے دولتانہ خاندان کی تقریباً ہسٹری جن کا تعلق لنڈن سے ہے، ان کی اب کو ان کے خلاف جو احتساب کا ایک عمل شروع ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سو دس از فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ آگے پھر آپ کے سامنے ایسی بہت سی اہم خبریں، بہت سی اہم تجزیے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا، اور ہمیشہ کہتا ہوں اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔